رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ہری ماں، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ہری ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ہری ماں، دیتا ہے کرم ان الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، عید الفطر بالکل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سارے عالم اسلام کو مبارک فرمائے۔ عید الفطر سے متعلق بہت سارے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام الناس میں تشویش ہے، لہذا مناسب سمجھا گیا اور بہت سارے دوست احباب کی فرمائش بھی تھی، تو میں نے عید الفطر سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھا۔ یقیناً چونکہ 2 ماہ سے ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، مسجد نہ جا سکے بلکہ منبر و محراب تک کو دیکھنے کے لیے ترس گئے۔ توقع تھی کہ عید الفطر ہم مسجدوں یا عیدگاہ میں ادا کر پائیں گے، مگر افسوس صد افسوس کہ لاک ڈاؤن ابھی ختم نہیں ہوا اور عید الفطر آ رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں یقیناً عوام الناس بےتاب ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور ان کا بے چین ہونا، بے قرار ہونا ایمانی تقاضا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ عید کی نماز بھی گھر میں ادا کر لی جائے، جیسے 5 وقتہ نماز ہم اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، عید کی نماز، جمعہ کی نماز اور دیگر 5 گانہ نمازوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح 5 گانہ نماز ہم اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، ویسے ہی عید اور جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ عید اور جمعہ کے لیے کچھ ایسی شرائط ہیں جن کا پایا جانا عید اور جمعہ کے لیے ضروری ہے، اور جب تک شرط نہیں پائی جاتی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ مثلا ایک بات عرض کروں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے استقبال قبلہ یعنی قبلے کی جانب رخ کرنا، یہ نماز کے لیے شرط ہے، شرائط نماز میں سے۔ اگر کوئی اپنا رخ قبلے کی طرف نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری نماز پڑھ لے مگر نماز نہیں ہوگی۔ طہارت، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کی نماز پڑھنا چاہے اور یہ سمجھے کہ میں تو بقیہ تمام ارکان تو ادا ہی کر لیا، نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ تو جس طرح نماز کے شرائط کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح عید اور جمعہ کے لیے جو شرائط شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہیں، ان تمام شرائط کے بغیر عید اور جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ اس میں سے بطور خاص 2 چیزیں اذن عام اور سلطان یا حاکم کی جانب سے یا اس کے نائب کی جانب سے جمعہ یا عید کا قائم کرنا۔ یہ 2 شرطیں ایسی ہیں کہ جو موجودہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں گھر گھر عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دینے پر نہیں پائی جائیں گی۔ اذن عام کا مطلب ہوتا ہے جنرل پرمیشن، لوگ کوئی بھی نماز کے لیے آئیں تو آپ انہیں روک نہ سکیں، نہ روکیں، وہ آئے اور نماز میں شامل ہو جائے، اور یہ ہم اپنے گھروں میں کر نہیں سکتے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی کر نہیں سکتے، اور گھر حالات بھی ایسے نہیں۔ اور دوسری بات، امام عید اور جمعہ کی نماز جو چاہے وہ پڑھا نہیں سکتا، مقررہ امام ہی عید اور جمعہ کی نماز پڑھائے گا۔ ایک محلے میں 1 مسجد، 2 مسجد، 5 مسجد، جتنی بھی مسجدیں ہوں ایک شہر میں، وہ اپنی مسجدوں میں یا عیدگاہوں میں نماز پڑھائیں گے مقررہ ائمہ۔ تو اب ہمیں نماز پڑھانے والا کون ہو گھر گھر میں؟ تو لہٰذا یہ شرط بھی نہیں پائی جائے گی کہ جو چاہے وہ جمعہ قائم کرے اور یا نماز عید قائم کرے۔ اس لیے علماء نے، اکابر علماء نے
اپنے فتاوی جاری کیے اور ذمہ دار ادارہ جات نے یہ رہنما ہدایات جاری کی کہ جنہیں عید کی نماز مسجد یا عیدگاہ میں پڑھنے کا موقع ملے، جتنے افراد کو اجازت ہے وہ ضرور عیدگاہ یا مسجد میں نماز پڑھ لیں، اور بقیہ افراد معذور ہیں لہذا ان سے عید کی نماز ساقط ہے، معاف ہے۔ عید کی نماز نہ پڑھنے کے گناہ گار نہیں ہوں گے، چونکہ عید کا دن ہے اور عید کے دن عید کی نماز تقریباً چاشت کے وقت میں ہوتی ہے، لہذا اپنے اپنے گھروں میں چاشت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت وہ اپنے گھروں میں ادا کر لیں۔ عید کا دن ہوتا ہے، تکبیرات بھی پڑھ لیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ علم، یہ بھی پڑھ لیں اور دعا کر لیں۔ اس طرح عید کے دن شکرانہ رب کا ادا کریں، اور یہ نماز چونکہ عید کی نماز نہیں ہے اس لیے اس میں خطبہ بھی نہیں ہوگا، اور 6 زائد تکبیرات جو عید کی نماز میں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی۔ نفل نماز جیسے عام طور سے پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی پڑھی جائیں، چاہے آپ 2 پڑھیں چاہے 4 پڑھیں ایک سلام سے۔ یہی عید کے دن جنہیں عید کی نماز نہیں ملی ان کے لیے کرنے کا عمل یہ ہے، آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو 3-4 آدمی یا گھر کے لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، جبکہ یہ شرائط جو عید کی نماز کے لیے مستند فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں وہ نہیں پائی جا رہی ہیں، تو عید کی نماز نہیں ہوگی۔ تو معزز حضرات، ہماری درخواست ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ ہاں، جہاں تک گنجائش کی بات ہے، بعض خصوصاً حضرت علامہ مفتی محمد انور علی صاحب مدد العالی صدر کرناٹک مسلم جماعت نے اپنے عید کے پیغام میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ہو سکے انتظامیہ پرشاسن کی جانب سے اجازت مل جائے اور لوگ بات کر لیں، 5 آدمی کے لیے اجازت ہے تو 5 آدمی جائیں، اور جب تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے تب تک عید کی نماز ادا کر کے باری باری لوگ آتے جائیں۔ مگر ایسا بھی حالیہ دنوں میں مشکل نظر آ رہا ہے، یا پھر ایک دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ محلے کی مسجد کے ذمہ دار احباب، کمیٹی کے احباب اعلان کر دیں اور کہ ہمارے محلے کے لوگوں کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں جو شخص امامت کی اہلیت رکھتا ہو اسے امام مقرر کر کے نماز پڑھ لیں، تو جماعت وہاں بنا لیں، تب عید کی نماز وہ اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر ہو جائے کہیں لاک ڈاؤن کی پابندیوں کو پامال کیے بغیر، یعنی اطمینان کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں کہیں تو کیا جائے، ورنہ اس ٹینشن کو بھی مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے جب معذوری کی بنا پر ہم سے عید کی نماز کو ساقط کیا ہے تو ہم زبردستی کوئی ایسا کام عید کے دن نہ کریں جو ہماری بدنامی کا باعث بنے یا پھر ہمارے لیے پریشانی اور الجھنوں کا مسئلہ بن جائے۔ یہی چند کلمات تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حالات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ساری دنیا کو اس مہلک بیماری سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔